بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، پارک میں جانے والا ہوں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اگر آپ نے تندرست اور توانا رہنا ہے تو باقاعدگی سے جاتا ہوں اور باقاعدگی سے کہتا بھی ہوں۔ تو جب تک جاتے رہنا پارک میں، آپ کو بھی دعوت دیتے رہنا۔ یہ کوئی کہے کہ روزانہ ایک ہی بات، تو ایک ہی بات روزانہ کرنے جاتا ہوں۔ واک، ورزش، جاگنگ ایک ہی ہے کہ دوسری بات جا کے کرتا ہوں پارک میں۔ جاگنگ کرنی ہے، خواہ پارک میں کریں یا پروگرام شہر کے باہر بن جائے تو وہ بنتے بھی رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی دوستوں برخوردارو تندرست اور توانا رہنا ہے تو پھر یہ باتیں جو لازم کرنے والی ہوتی ہیں وہ لازمی ہے کہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے اکتا جانا، دل برداشتہ ہو جانا، یہ پھر وہ منزل نہیں حاصل ہوتی۔ منزل اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ چلتے رہیں، اس تگ و دو میں اپنا کام جاری رکھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ منزل نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے اٹھو، نماز بھی ادا کیا کرو، اور اس کے بعد سونے سے بہتر ہے کہ آپ ورزش کریں، جاگنگ کریں، واک کریں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ تندرست اور توانا رہیں گے۔ تو جو بات مان لیتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو سیاست کی بات یا فلسطین کی بات، یہ بھی ساتھ ساتھ کیا کرو۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اچھے فیصلے کریں۔ آپ نے کل الیکشن کمشنر کو حکم دیا کہ صدر صاحب جا کر ملیں، تو ملک کا صدر جو ہوتا ہے اس کی ایک اتھارٹی ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے، آئین میں دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے بھی پورے پاکستان کا سربراہ بنایا ہوا انہوں نے، تو اگر اس کو نیچے والے طبقے، جج صاحبان، الیکشن کمشنر صاحبان، یہ ہم کیوں جائیں؟ تو قاضی صاحب، آپ اگر ایسے فیصلے کرتے جائیں تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے جائیں۔ تو ایسے ہی جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ بھی آپ کو کھٹکتا ہے، جیسے آپ نے 2-3 فیصلے پہلے کیے ہیں، آگے بھی اگر آپ جرت مندانہ طریقے سے اس کو بھی نبھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی عوام کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ وہی کام کریں جو اللہ کو پسند ہو۔ اگر اللہ کی مرضی کے آئین کے، پاکستان کے آئین کے خلاف فیصلے کیے جیسے پہلے جرنیلوں نے کیے ہوئے ہیں، تو آئین کے خلاف چلو گے تو چند روزہ زندگی میں بھی اس کا اجر پاؤ گے، اور قبر میں بھی، اور قیامت والے دن بھی جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ تو آفت صاحب، آپ کی مہربانی، ہم تو دیکھیں کیسے ایک عام سی آواز ہے، لیکن آپ کی آواز ایک معتبر آواز ہے، آپ کی آواز میں کوئی وزن ہے۔ تو اللہ کے حکام کے خلاف مت چلنا، پاکستانی آئین کے خلاف مت چلنا، وگرنہ جتنی مرضی آدمی میں طاقت ہو اللہ وہ طاقت ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اب فلسطین الیکشن کے بارے میں بھی اچھی سوچ رکھیں، اور فلسطین کے بارے میں اللہ نے وقت دیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ افسری ہے، فلسطین کے بارے میں کچھ نہ کچھ کر لو۔ اتنا ظلم اللہ دیکھ رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں 8-10 ہزار مسلمان شہید ہو گیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون کن کے پاس ایٹم ہے اور کتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے نزدیک تھے مسلمان
مغلوب ہوتے جائیں گے۔ تو صحابہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن بکھرے ہوں گے۔ جب اب رحیل شریف اسلامی سربراہ کیا قیادت کر رہے ہیں، کس وقت وہ کام آئیں گے کہ اسلامی سربراہ بنے ہوئے ہیں، وہ کس وقت کام آئیں گے؟ کیا جب پھر کسی ہم پر کوئی ایسا وقت آئے گا؟ اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے ان کو برداشت کرتے جا رہے ہیں تو پھر جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوگا تو پھر دوسرے مسلمان ہم پہ بھی آنکھیں بند کریں گے۔ اس لیے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب آپ اس حیثیت سے فائدہ اٹھا لیں، کچھ کتنی دیر آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ اس سیٹ سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے، تو پھر ہم آپ کو سلوٹ کریں گے۔ فلسطین کے شہیدوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ چلو بھائی اب ہم صحت کے لیے جائیں تو جتنا ہماری استطاعت ہے بولنے کی ہم بولتے رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں اور درد بھی رکھتے ہیں۔ اب سینٹ میں بھی اسمبلی میں بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، سربراہ کم اٹھا رہے ہیں لیکن عام درد رکھنے والے سینیٹر حضرات، ممبران حضرات، وہ جن کو بھی جتنا درد ہے وہ بول رہے ہیں، تو بولنا بھی چاہیے، اور دعا کم از کم دعا اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔